جس طرح حریت قیادت نے شاہ صاحب آپ کو بتایا کہ نیشنل پریس کلب تحریک آزادی کشمیر کا واقعی قلعہ ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے. اس میں مختصر بتاؤں گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ تقویت بھی ملے گی، لیکن چند سال قبل جب پاکستان کے فارن آفس نے، پاکستان کی حکومت نے اور تمام پالیسی سازوں نے مسئلہ کشمیر کو فریز کیا ہوا تھا، ان حالات میں 2-3 واقعات بہت بڑے ہوئے. پہلی دفعہ جب پھانسی دی گئی افسر گورو کو، 4 دن تک پاکستان کی پارلیمنٹ واز کوائٹ مم. کوئی سیاسی جماعت اس پہ ریئیکشن دینے کے لیے تیار نہیں تھی، فارن آفس بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہمیں فخر ہے، ہم نے بھی اسی کو بلایا یہاں. ہم نے کہا کہ چھوڑیں، پاکستان کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو شکر کرے، کشمیری خود کھڑے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. یہاں پھر یاسین ملک صاحب نے باہر کیمپ لگایا اور اس کیمپ کی وجہ سے میں آزاد کشمیر کے جو اخبارات ہیں ان کے کردار کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو بہت بڑی جاتی ہوگی. پاکستان کا سو کال نیشنل میڈیا، میں بالکل سو کال نیشنل میڈیا کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک لفظ نہیں تھا ٹی وی چینل پہ بولنے کے لیے، ایک ٹکر چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ایک سنگل کالم خبر لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. لیکن آزاد کشمیر کا جو میڈیا ہے اس نے، آل پارٹی حریت کانفرنس نے، کشمیری قیادت نے مل کر 3-4 دن کے اندر نیشنل پریس کلب کے ساتھ مل کر ایسا ماحول پیدا کیا کہ پھر افضل گورو کی شہادت کی آواز پارلیمنٹ میں بھی گونجی، فارن آفس میں بھی گونجی اور پوری دنیا میں گونجی. اور یہی صورتحال شہید وادی کے دور میں بھی تھی کہ 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی رسپانس نہیں تھا. یہ حریت کانفرنس کی قیادت پر ہم مل کر بیٹھے چھوڑے یار، مجبوریاں ہو سکتی ہیں حکومتوں کی، مجبوریاں ہو سکتی ہیں سیاسی جماعتوں کی، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے پھر ہم نے پہلا پروگرام شہید والی کا یہاں سے شروع کیا، حریت قیادت کو بٹھایا، کوئی آدمی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کے میڈیا کی وجہ سے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں، حریت کانفرنس اور ہمارے ساتھی جو تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ گردش صاحبوں نے 4-5 دن کے اندر پھر ایسا ماحول پیدا کیا کہ یونائٹڈ نیشن تک جو ہے والی شہید کی بات ہوئی. میں تمام ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ شاہ صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی ان کے کام کے طریقہ کار کو جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے اثرات چھوڑ کے جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فارن آفس کا قبلہ بڑی دیر تک درست رہے گا. میں شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے، کیونکہ ہم عام طور پہ ایسے موقع پہ حکومتوں کو شیلڈ وغیرہ پیش نہیں کرتے، لیکن شکیل انجم صاحب، طارق چوئی صاحب، احمد بھائی صاحب، تمام دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ کیونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد ایک توانا آواز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں گونجی ہے، اس لیے میں شاہ صاحب کی بات پیش کرنی چاہیے. پہلے میں درخواست کروں گا تاکہ وہ میڈیا والے خبریں کر پہلے آپ کریں گے یا پہلے ہم نیچے بیٹھے ہوئے؟ اب بلا تمہید میں درخواست کروں گا
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ وہ ذالکار فرمائے. جناب شاہ محمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازل صلی اللہ رسول کریم. محترم المقام جناب عبدالبر صاحب، طاہر چودھری صاحب، صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد، جناب شکیل انجم صاحب، سیکرٹری پریس کلب، محترم مبارک عظیم خان صاحب، صدر راولپنڈی پریس کلب، محترم سید یوسف نصیر صاحب، جناب رفیع ڈار صاحب، محترم الطاف بٹ صاحب، عبد الوحید ڈون صاحب، راجہ نجابت حسین صاحب، جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، محترم عبد الرشید ترابی صاحب، جناب شکیل شیخ صاحب، عابد عباسی صاحب، اور ہمارے سردار عتیق خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، ڈاکٹر فیصل صاحب، ہمارے ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا فارن آفس کے، اور حریت کی قیادت کشمیر کی رہنما جتنے تشریف فرما ہے. السلام علیکم. میں بے حد مشکور ہوں آپ سب حضرات کا، جو عزت آپ نے بخشی. میں میرے لیے ہمیشہ یہ نشست ایک یادگار نشست رہی. آپ نے فرمایا بٹ صاحب کہ نیشنل پریس کلب کشمیر کی جدوجہد کا قلعہ ہے. میں صرف اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس قلعے کا اعتراف کرتے ہوئے میں آج وہاں اس قلعے کی سفیر میں اپنی حاضری کے ذریعے ایک اونٹ کا اضافہ کر دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ جس تسلسل سے آپ کے رفقا اور پاکستان کا میڈیا اس ایشو کو اٹھاتا رہا ہے، اس کا ذکر کرتا رہا ہے، جب مصلحت آڑے آتی تھی اور آواز اٹھانا ایک سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کے ماحول کے لیے اور اس تناظر میں سازگار دکھائی نہیں دیتا تھا، تب بھی آپ نے اس آواز کو زندہ رکھا. میں یقیناً ذکر کرنا چاہوں گا، آپ نے ذکر کیا مجاہد اول کا، سردار عبدالقیوم صاحب کا. مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے ان کی صحبت نصیب ہوئی، بہت بڑے بزرگ تھے. اور میں یہ بھی کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں ان چند لوگوں میں سے تھا جو ان کے آخری ایام میں ان کی تیمارداری کے لیے حاضر بھی ہوا. سردار عتیق صاحب وہاں موجود تھے. مجھے یہ بھی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ نواب اللہ رسول اللہ خان صاحب، جن کا تعلق میرے خطے سے ہے، ان کے ساتھ بھی بہت سی نشستیں ہوئی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا ARD کا زمانہ تھا اور وہ بڑے فعال تھے. اور کشمیر تو ان کی جسے کہتے ہیں نا ایک گھٹی میں شامل، اور ایک ان کا لمحہ جو ہے اس پر وہ آواز بلند کرتے تھے. مجھے یہ بھی کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے بھی جو موقف کشمیر پر اپنایا رکھا، ان کی صحبت، ان کے ساتھ نشستیں میسر ہیں. مجھے یہ بھی کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے بھی اس موضوع پر طویل تبادلہ خیال رہا. کہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ پاکستان کی سیاست میں تقسیم دکھائی دیتی ہے. یہ کوئی ایسی کوئی غیر فکری چیز نہیں ہے.
یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے، لیکن اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے زمانے میں بھی الحمدللہ مسئلہ کشمیر پر قومی اتفاق رائے آج بھی موجود ہے، اور یہ خوشحال ہے۔ ہمارے بہت سے موضوعات پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس ایشو پر ہم متفق ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کارنر اسٹون آف آور فارن پالیسی۔ تو یہ ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے جس پر اتفاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس اتفاق کو برقرار رہنا چاہیے۔ تو جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا کہ میں آؤں، تو میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ مجھے پتا تھا اس مسئلے کی افادیت کیا ہے، لیکن جب آپ نے دعوت دی، اس دعوت دینے اور آج کی نشستیں بہت کچھ ہو گیا، اور جو ان چند دنوں میں جو مقبوضہ کشمیر میں واقعات رونما ہوئے ہیں، اس سے تو اس نشست کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے، بڑھ چکی ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ سب حضرات نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ جو اقوام متحدہ میں 29 سپٹمبر کو جو میرا خطاب تھا، آپ نے اس کا ذکر بھی فرمایا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں اس کے آپ سب کا، پوری قیادت کا، کشمیری قیادت کا، حریت کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو ریکگنائز کیا۔ الحمدللہ نہ صرف اپنی تقریر میں، بلکہ جو ہمارا OIC کا کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کی نشست بھی ہوئی اور بڑی مؤثر نشست ہوئی، جس میں جو ہمارے ممبران ہیں سبھی موجود تھے، اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں تو وزیر خارجہ کا اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا، جنہوں نے بڑے مؤثر طریقے سے اور لگی لگتی سے ہٹ کر انہوں نے جہاں وہاں موقع پیش کیا، وہاں ہمارے آزاد کشمیر کے جناب صدر مسعود خان صاحب خود ایک سفارتکار رہے ہیں اور اہم عہدوں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی کشمیریوں کا نقطہ نظر وہاں اجاگر بالکل بڑے مؤثر انداز میں کیا۔ جہاں تک کشمیر پر پاکستان کا موقف ہے یا آپ کا کشمیریوں کا موقف ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اور اس کے اخلاقی اور قانونی پہلو میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بڑا واضح ہے، پہلے دن سے آپ کا موقف واضح رہا ہے، اور جب لوگ متزلزل بھی ہوئے، کم از کم آپ کے موقف میں کوئی میں نے لچک نہیں دیکھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہوتی ہے۔ تفصیلات میں جانا میں سمجھتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میری اس نشست کے بعد بھی میٹنگز طے تھی، اور ابھی افغانستان کے جو ہمارے سفیر ہیں ان نے مجھ سے ملنا تھا، میں نے درخواست کی ہے تاخیر سے آئی کیونکہ میں یہاں انوالو ہوں۔ جو پرنسپلس تھے پارٹیشن، اگر ان پرنسپلس کو اور جس کی بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوا، اگر ہم اسی بنیاد کو سامنے رکھ لیں تو کشمیر ہندوستان کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے اصولاً۔ اگر یہ طے ہوا کہ مسلم اکثریتی آبادی علاقے اور جن میں کنٹیگوٹی ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے، تو اس کی روح سے تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ جو آپ کا موقف ہے
کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ایک دن انشاءاللہ خدا کرے گا ہم سب دیکھیں گے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. جس جاویدانہ طریقے سے کشمیر کا وہ حصہ جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ انیکس کیا گیا، اور وہاں کے جو ہندو مہاراجا حکمران تھے اس کا جو اس میں رول تھا وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں. اس مسئلے کی اہمیت سے اگر دنیا غافل ہو بھی جائے تو ہمیں انہیں باور کرانا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں. اس جنگوں میں اور اس مسئلے کے اور اس مقصد کے حصول میں بہت سا لہو شامل ہو چکا ہے. اس تحریک میں وہ رائے گاہ نہیں جا سکتا. یہ مسئلہ وہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہمسایوں والے تعلقات چاہتے ہیں، اور یقیناً چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمسائے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رکاوٹ کیا ہے، اور اس کی بنیادی جو اس میں جو ایک دیوار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ مسئلہ ہے کشمیر. اور جب تک یہ مسئلہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا نہیں ہے تو تعلقات میں وہ کشمیر ایک رہنا ایک فطری عمل ہے. وہ اگر آپ چاہیں بھی صحیح تو کسی نہ کسی زاویے سے چیز سامنے آ جاتی ہے، آتی رہے گی. اور اگر حالات وہاں بالکل جیسے کہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات کی وہ نوعیت نہیں ہے، تو محض چند کشمیری سیاستدان کا ایک زندہ رہنے کا پروپیگنڈا ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے تو پھر 7 لاکھ ہندوستانی فوج کی وہاں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو وہ پھر غیر منطقی سی بات ہے. اس کو آپ وڈرا کیجیے. مسئلہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو تعیناتی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر میں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، تو پھر آپ کو اسپیشل لاز کی ضرورت کیوں پڑے؟ اور جو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے اور آپ کا جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اور اس کے بلبوتے پر جو ایک بربریت اور جبر اور انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جاتا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. پھر جس طرح اور علاقے گورن ہوتے ہیں انہیں نارمل لاز کے تحت مقبوضہ کشمیر میں حکومت ہونی چاہیے. ان اسپیشل قوانین کی پھر ضرورت محسوس نہ کی جاتی. اور اگر آپ کو کشمیریوں کے موقف میں کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز میں وہ صداقت نہیں ہے، وہ اس میں گہرائی نہیں ہے، اور آپ کا ہندوستان کا موقف بہت ٹھوس ہے، تو پھر آرٹیکل 35A کی ترمیم کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. آپ کے ذہن پر یہ بھوت کیوں سوار ہے؟ اور اگر مسئلہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے اپنے آئین میں اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اگر دیکھا جائے باریکی سے تو ہندوستان کے موقف کی نفی کرتی ہیں، اور آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو اجاگر کرتی ہیں.
میرے نقطۂ نظر میں اب میں تاریخ کے اس پہلو میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے کہ یہ مختلف وقتوں میں کس نے کیا موقف اختیار کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا وہ خط جو وہ 27 اکتوبر 1947 کو لکھتے ہیں، مہاجب اگر اس خط کا آپ مطالعہ کر لیں تو مسئلہ وہی اجاگر ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو ایکنالج کر دیا جاتا ہے کہ مسئلہ ہے، اور یہ اکتوبر 47 کی بات کر رہا ہوں. Within that letter there is a recognition of an issue. اگر آپ آگے چلتے ہیں 21 نومبر 1947 جو جواہر لال نہرو وزیر اعظم ہندوستان جو خط لکھتے ہیں جناب لیاقت علی خان صاحب شہید ملت کو، اگر اس خط کا ہی آپ مطالعہ کر لیں اور اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو ہندوستان کے وزیر اعظم خود اپنے الفاظ میں اور اپنے قلم سے مسئلے کا اعتراف کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ کون کرے گا. فیصلہ تو کشمیری کریں گے، اور کیسے کریں گے وہ بھی طریقہ کار اس میں وضع ہے کہ کس انداز میں کریں گے، جمہوری انداز میں کریں گے اور ایک ریفرنڈم کے ذریعے کریں گے، پلیبسسٹ کے ذریعے کریں گے. تو یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی کوئی قانونی پہلوؤں کو ایک عنصر ہے جو اس کو کوشچن کرتا ہے، اور ماضی میں ایک روش میں نے دیکھی تھی جب وہ جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں سے ہٹ کر ایک جو لائن کو ڈرا کیا جا رہا تھا، میرے نزدیک بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ آپ کا جو بنیادی موقف ہے، جو آپ کا لیگل سٹینڈنگ ہے، اسی پہ کمپرومائز ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہی آپ کا جو 21 اپریل 1948 کی جو قرارداد بڑی واضح ہے، اور اس کی مجھے آپ کو کیا بتانا ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اور پھر 3 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی قراردادیں اسی موقف کو ری ایٹریٹ کرتی ہیں، اور آج بھی یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے. اور کل ہی دفتر خارجہ میں ہم نے اقوام متحدہ کی 73ویں سالگرہ منائی، اور اس میں میں نے جہاں اقوام متحدہ کی افادیت اور اہمیت کا ذکر کیا اور ان کی کامیابیوں کا ذکر کیا پیس کیپنگ میں، ملٹی لیٹرلزم کے ذریعے مختلف ایشوز کو ریزالو کرنے میں، پاورٹی لیبیشن میں، اور بہت سے ایشوز پر، وہاں میں نے کل ہی پوری یو این ایجنسیز کے نمائندگان دفتر خارجہ میں موجود تھے. میں نے کہا کہ ایک مسئلہ ابھی بھی آپ کے ایجنڈے پہ ہے جو 7 دہائیوں سے ہے، جس کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ہاں، حالات اور واقعات کے ذریعے کئی دفعہ وہ بات نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو پائے گی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں بہت سے خاندانوں میں اپنا تن من دھن اس پہ آیا ہوا ہے. عصمتیں، چادریں اور خون کی ہولی انہیں دیکھی ہے، ان کے دریا انہیں ابو کیے. تو یہ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ بالکل ہم اس سے غافل ہو جائیں، پاکستان ہو نہیں سکتا. اور میں نصیحت وزیر خارجہ یا کشمیری قیادت تشریف فرما ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم میرا
میرا ضمیر اور میرا خون مجھے یہ اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے یا بدنیتی کا تعلق ہے، وہ بھی کون نہیں جانتا، اور آپ تاریخ میں اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو باؤنڈری کمیشن تھا ریڈ کلف کا، انہیں بھی کتنے ہیلے بہانے کرنے پڑے کشمیر کو ہندوستان سے جوڑنے کے لیے۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلوں کو، پٹھانکوٹ کو، گرداسپور کو، بالاکوٹ کو، جس طرح وہاں بالاکوٹ کہہ رہا ہوں، بٹالہ کو وہاں جو اٹیچ کیا گیا، ہندوستان سے منسلک کیا گیا ایک برج کریٹ کرنے کے لیے، تو اس سے تو نیتوں کا عمل دخل آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، تاریخ دہرانا آج کی نشست کا مقصد نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایشو چلا آ رہا ہے، کبھی بحث کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی یہ بالکل اس پر گفتگو کم ہو جاتی ہے انٹرنیشنل فورمز پر۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ایک نئی جان، ایک نئی جدت پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کشمیریوں کی جدوجہد۔ وہ جو آج ایک اوپن پولیٹیکل ریزسٹنس آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس نے اس مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے۔ اور یقین جانیے، جب اس موومنٹ کو جو نوجوانوں نے جو اپنے لہو کی اور اپنی جان کی قربانی دی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب خواتین ننگے سر ننگے پاؤں سڑکوں پہ دکھائی دیتی ہیں، جب بچے، معصوم بچے اور نوجوان کشمیر کا طبقہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنا مؤثر انداز میں موقف پیش کرتا ہے، تو وہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ دنیا آج بہت سے، آپ ان سینٹرز کا ذکر کرتے ہیں، چاہے واشنگٹن ہے، چاہے لندن ہے، چاہے برسلز ہے، اور بہت سے دار و خلافے ہیں، ان کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے یہ جو پہلو ہے نا، انسانی پہلو، یہ بہت ہے، کیونکہ ہندوستان نے بہت سمجھداری سے ایک اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے حق خود ارادیت کی، اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی۔ 9/11 کے بعد جو دنیا میں ایک نئی بحث چھڑی، دہشت گردی کے خلاف ایک آواز اٹھی، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس تحریک کو دہشت گردی سے جوڑ دیا، اور اس کو انہوں نے یہ رنگ دے دیا، یہاں تو مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ تو لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں گھس بیٹھیے اور آ کے یہاں شرمگیزی کرتے ہیں، اور آ کر یہاں بدامنی پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ انسرجنسی کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان نے دنیا کے بدلے ہوئے ماحول کو دیکھتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو پہلے اس مسئلے سے انٹلیکچوئلز، پارلیمنٹیرینز جو ہمدردی رکھتے تھے، جو آواز اٹھایا کرتے تھے، وہ اس مسئلے پر بات کرنے سے گھبرانا شروع ہو گئے اور کترانا شروع ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فورمز پر یہ تذکرہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور یہ ان کی ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت چال تھی، اور انہوں نے اس
چلا. اب جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک کے ذریعے جو ایلینیشن پیدا ہو چکی ہے، آج وہ تحریک آپ سے زیادہ جانتے ہیں سری نگر تک محدود نہیں، بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے. یہ ایک اور رخ اختیار کر رہی ہے، یہ مضافات پہ جا چکی ہے، ایک نئی نسل میں منتقل ہو چکی ہے. آپ نے سید علی گیلانی کا ذکر کیا، اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ سلامت رکھے، لیکن ان کی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، رہے گی. لیکن یہ ایک نئی نسل میں منتقل ہو چکی ہے اور ایک نیا رنگ اختیار کر رہی ہے، اور یہی ہے جس نے ہندوستان کے بہت سے دانشوروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کہیں ہماری پالیسی ناکام تو نہیں ہو رہی. آج بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں ود ان انڈیا، دیر آر ڈسینٹنگ وائسز جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی پنجہ آزمائی بزور بازو ہم اس تحریک کو کچلنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں، اور اس سے ہم لوگوں کو اور ایلینیٹ کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، ہمارے قریب نہیں آ رہے، ہم سے دور جا رہے ہیں. اس پر غور کرو، اس پر نظر ثانی کرو. تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ سیاسی قوتیں جو مختلف ادوار میں ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، وہاں کی جماعتوں کے ساتھ وہ مختلف کولیشن کا حصہ رہی، حکومت سازی میں معاون رہی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے. دس از اے ڈیولپمنٹ، اور اس ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار حکومت ہے، وہ آج مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا علم بلند نہیں کر پا رہی. آج وہاں گورننس رول ہے، اور آج ایک وہاں نارمل ڈیموکریٹک فنکشننگ گورنمنٹ دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ان کو ہمیں بڑی سمجھداری سے لے کر آگے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جوش جذبات اپنی جگہ، لیکن ہماری حکمت عملی بہت نبی توری ہونی چاہیے. ہماری دیکھیے، ہم اس فورم پر بیٹھ کر بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اور اس فورم پر ہم ایک دوسرے کو قائل بھی کر سکتے ہیں. یہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں، قائل کیا کرنا ہے؟ یہاں تو اختلاف رائے ہے ہی نہیں. چیلنج تو وہ ہے کہ اس فورم پر بیٹھ کر بات کی جائے جس فورم پر بہت سی قوتیں آپ کے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں. And there are forces that do not agree with you. They have a different point of view. How do we convince them? ان کو اپنی طرف کیسے لایا جائے؟ یہ ہے سوچنے کی بات، اس پر غور کرنے کی بات ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی سردار صاحب، آپ نے بھی اور دیگر قائدین جو تشریف فرما ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایک فالو اپ میکنزم اور ایک فالو اپ کے طور پر ہمیں ایک سوچ وچار کرنی چاہیے کہ اچھا اب یہ ہو رہا ہے، اور قربانیوں کی آپ نے کہا نا ایک لازوال داستان رقم ہو رہی ہے. اب اس سے ہم نے کس رنگ میں پیش کرنا ہے؟ اگر آپ نے غلط رنگ میں پیش کر دیا تو یہ آپ کی جیتی ہوئی جنگ آپ ہار جائیں گے. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیدھے لوگ بیٹھے، اور جتنی آپ کی قربانی ہے میری ہو ہی نہیں سکتی. گھر آپ کی اجڑے، خاندان آپ کی تقسیم، دقتوں میں آپ مبتلا ہے، لیکن ہمیں سمجھداری سے آگے بڑھنا ہوگا. جوش کے ساتھ ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا، اور پھر آپ کو ایک زبردست اوپننگ ملتی ہے.
ہم تو کہا کرتے تھے, پاکستان تو ہر سال کہتا تھا, لیکن اس سال پچھلے سالوں سے جو فرق میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نہیں کہہ رہا, پاکستان کو تو کہا جاتا ہے this is one-sided propaganda. Your opponents can reject your point of view as a partisan propaganda. You're a party. They don't have to accept your point of view. لیکن جو جون میں رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی ہے, اس نے ایک اوپننگ کریٹ کی ہے آپ کے لیے. اور یہ آج آپ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ کشمیری قیادت نہیں کہہ رہی, یہ ایک ایسا ادارہ کہہ رہا ہے جس کی انٹرنیشنل سگنیفیکنس ہے اور جس کے ایجنڈے پر کشمیر کا موقف آج بھی زندہ ہے اور قراردادوں کے ذریعے آج وہ اس موقف کو اجاگر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, اور ہم اس ایویڈنس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو وہاں جو افواج ہیں اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ جو ظلم اور بربریت کا جو طوفان انہوں نے برپا کیا ہے, جو لیتھل ویپن استعمال کر رہے ہیں, جو پیلٹ چھروں سے, پیلٹ گنز کے چھروں سے جو وہ لوگوں کی بینائی چھین رہے ہیں, جس طرح وہ وہاں آپ نے ذکر کیا گینگ ریپ کا جو ایک وہ جو ہو رہا ہے, اور جس طرح میکس گریوز کا انکشاف ہوا ہے, یہ سب چیزیں ہیں آج وہ کہہ رہے ہیں. اور اس سے پبلک اوپینین, انٹرنیشنل پبلک اوپینین متاثر ہوئی ہے. You cannot win this battle without winning international public opinion. You cannot. چاہے آپ کا موقف درست ہی کیوں نہ ہو. موقف تو فلسطین کا بھی بڑا زوردار ہے, فلسطینیوں کا سنائی نہیں دیا, قربانی انہوں نے بھی بڑی دی ہے, سنائی کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی. اسی طرح موقف آپ کا بھی درست ہے, لیکن جب تک آپ انٹرنیشنل پبلک اوپینین, پاکستان کی پبلک اوپینین تو ہے ہی ہے آپ کے ساتھ, کشمیری جو ہے چاہے اس پار ہے یا اس پار ہے, جو آپ نے کہا کہ پکار رہی ہے, ان کی پکار میں کوئی کمی نہیں ہے, درست ہے ان کی پکار, لیکن اس پکار کو انٹرنیشنل توجہ کا مرکز کیسے بنانا ہے, that's the point that we have to deliberate, اور اس پر ہمیں سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بہت سینئر حضرات تشریف فرما ہے, آپ کا تجربہ ہے, اس پہ آپ ہماری گائیڈنس فرمائیں, ہماری دفتر خارجہ کی رہنمائی فرمائیں, ہمیں اپنا انپٹ دیں کہ ہم انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو کس طرح سازگار کریں, اور کس طرح ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں جن چیزوں کو اجاگر کر کے پاکستان کو پیک فٹ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. حالات کے مطابق آپ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. تو آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں, اور اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح اس کا ہمیں اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بیکاز اگر انٹرنیشنل ایپیٹائٹ نہیں ہوگی, and frankly let's admit the fact that the international appetite had gone down. People were not paying attention to what you were saying. Why? The question is, morally you are right, politically you are right, legally you are right, you have the international law on your side, and yet nobody is listening to you. The question is why? Strategy. You have to re-strategize. آپ کو اپنی حکمت عملی کو اثر نو دیکھنا ہوگا, اور آج کی دنیا کے تقاضوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اور اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کا آپ کو ایک موقع میسر آیا ہے. اب اس کو آپ جوڑ دیجئے جو آپ فرما رہے ہیں
کہ ہاؤس آف کامنس کی رپورٹ آنے والی ہے اور خدا کرے وہ مثبت ہو. انشاءاللہ امید ہے 30 اکتوبر کو اب اقوام متحدہ کی رپورٹ آ جاتی ہے اور مدر آف پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنس کی رپورٹ آ جاتی ہے, اور اگر ان میں مواصلت ہوتی ہے that strengthens your case. And then the next step can be from New York to London and from London to Brussels into the European Union. That's the march. اور پھر میں عرض کروں گا کہ اگر وہ رپورٹ آ جاتی ہے اور وہ رپورٹ ایسی آتی ہے جس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے موقف کو مزید اس نے مضبوط کیا ہے, then I would suggest let's talk about it. میں دعوت دیتا ہوں حریت لیڈرشپ کو, میں دعوت دیتا ہوں کشمیر کی لیڈرشپ کو on this side and that side of the line of control کہ آئیں اس رپورٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد, ان دونوں رپورٹس کو سامنے رکھنے کے بعد let's go to London and let's make London the point from where we talk about the issue of Kashmir, the atrocities, the human rights violations. اور میں اسی لندن کا انتخاب کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کا بے پناہ کشمیری وہاں برطانیہ میں مقیم ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت سے لوگ ہیں جو مؤثر ہیں. They have resources, they have manpower. دیکھیے, اگر آپ نے کشمیر کے موقف کو اجاگر کرنا ہے تو اگر ہاؤس آف کامن کے سامنے 35 لوگ کھڑے ہو جائیں گے 20 پلیکارڈز اٹھا کر, کوئی توجہ نہیں دے گا آپ کو. Be realistic, wake up. اور اگر آپ ان رپورٹس کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت پاکستان آپ کا حصہ ہے, اس کاز کا حصہ ہے, ہم کہتے ہیں there are 3 parties to this dispute: Government of India, Government of Pakistan and the people of Kashmir. ان 3 میں سے 2 یکجا ہو کے جب بات کرتے ہیں اور پھر ان کو بنیاد بناتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آپ لندن میں آپ جگہ کا انتخاب کریں, چاہے آپ ہائی پارک کا جو اسپیکرز کارنر ہے اس کا انتخاب کر لیں اور وہاں اکٹھا کریں نا آپ 10 سے 15 ہزار کشمیری اور وہاں یک زباں ہو کر سب بات کریں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی توجہ آپ کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی. Obviously people react to public opinion. Lots of parliamentarians from Britain, not just in the House of Commons, in the European Union, cannot ignore it. And there are many constituencies that are marginal constituencies. اور ان marginal constituencies میں آپ کی آواز ہے. اگر آپ اس آواز کو استعمال کرتے ہوئے 10 سے 12 جو پاکستانی برٹش پاکستانی ہیں ان کو ہاؤس آف کامن میں بھیج سکتے ہیں, میئر الیکٹ کرا سکتے ہیں, کاؤنسل الیکٹ کرا سکتے ہیں, تو پھر اس آواز کو مؤثر کیوں نہیں بنا سکتے؟ کشمیر کی لڑائی اور فتح پاکستان کی پارلیمنٹ سے صرف نہیں آئے گی, پاکستان کی پارلیمنٹ میں قرارداد آئے گی, وہ آپ جب چاہیں آ جائے گی اور اس میں کوئی آپ کو کوئی ابہام نہیں ہے کہ آپ کے حق میں آئے گی, کوئی تقسیم نہیں ہوگی اس میں. But that's not enough. So, re-strategize as leaders of Kashmir, re-strategize and think, how do you become effective? If you lose efficacy, you will lose your case. You will lose your case. It's a just case. It's a morally just case. But if you continue on the path that you're continuing, the world will not pay attention to you.
Let's wake up. And as someone who feels for you, who stands by you, who believes in the cause and the freedom struggle and the right of self-determination, I'm asking, I'm pleading with you to please re-strategize. Do not ignore the environment of the world. Dovetail your strategy with international public opinion. And when we do that, inshallah, मेरा ईमान है कि कामयाबी आपको मिलेगी। पर साहब, मैं आपका और जितनी क़यादत तशरीफ फरमा है, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे ये मौका कुछ अल्फाज का मौका दिया। इंशाअल्लाह मैं कल भी आपके लिए हाजिर था और आइंदा भी इस मकसद के लिए और कश्मीरी क़यादत के लिए शाना बशाना खड़ा होने के लिए हमारा वक्त तैयार है। बहुत शुक्रिया जी। फयाजुल हसन साहब की, चौहान साहब की बात से वो पार्टी के अंदर वो That's the problem. Re-strategize. Are you here to help or not? Think about it. बहुत शुक्रिया मीर साहब। अभी मीर साहब आपका ये